أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کی عدالت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے مسجد نبوی کے قریب ان کا ایک مکان تھا جو حاجی دیکھ آئے ہوں گے کہ مسجد نبوی کے سامنے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الاسلام ہے اس دروازے سے اندر آتے ہوئے دو ستون چھوڑ کر تیسرے اور چوتھے ستون کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک مکان ہے یہ مکان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عباس گھر میں موجود نہیں تھے اچانک موسم تبدیل ہوا بارش ہو گئی بارش کا پانی نالہ سے زمین پر گرا مسجد نبوی کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا یہی راستہ تھا صحابہ گزر کر آنے لگے فاروق اعظم بھی موجود ہیں صحابہ کے کپڑے پر نالے کے پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی گئی کہ اس پر نالے کا پانی کپڑوں پر پڑتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ یہ مکان کس کا ہے صحابہ نے کہا کہ یہ مکان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا عباس کا ہے پوچھا عباس کہاں ہیں جواب دیا وہ سفر پر گئے ہوئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا میں امیر المومنین ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں کہ اس پر نالے کو یہاں سے اتار کر دوسری جگہ پر لگا دو تاکہ عمومی بلوی کی خاطر ضرورت ہو سکے رفع عامہ کی خاطر یہ کام کیا گیا پر نالہ اتار کر دوسری طرف نصب کر دیا گیا شام کو یا دوسرے دن جب مالک مکان حضرت عباس واپس تشریف لے آئے آپ نے دیکھ کر کہا میرے مکان کا نالہ کس نے تبدیل کر ڈالا لوگوں نے کہا عمر نے لگا دیا ہے عدل دیکھیے حضرت عباس نے کہا عمر کون ہوتا ہے میرے گھر میں مداخلت کرنے والا مکان تو میرا ہے فاروق اعظم کا نہیں ہے میں اس گھر کا مالک ہوں یا کا مالک عمر تو نہیں ہے مدینہ میں اس وقت جدید اور قاضی اور جج سیدنا ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب انصاری کی عدالت میں جا کر کہا اے مدینہ کے جج عمر ابن خطاب نے میرے مقام میں مداخلت کی ہے مجھے اس کا بدلہ دلا دیجیے عمر کون ہوتا ہے میرے مکان میں مداخلت کرنے والا
مدینے کا قاضی عدالت کی کرسی پر بیٹھا، عمر آئے تو استقبال کے لیے اٹھا نہیں، آج تو کوئی عام سا آدمی آ جائے، بڑے بڑے صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی صاحب نے اس کو بھیجا ہے، ایسی صاحب کوئی خدا نہیں ہے جس عمر کے استقبال پر اللہ تعالیٰ کا نبی کھڑا ہوا کرتا تھا۔ مگر جب عمر عدالت میں گیا تو قاضی کھڑا نہیں ہوا تاکہ عدالت کے قوانین قانون پر حرف نہ آئے۔ دنیا یہ مت کہے کہ بادشاہ تھا مجرم بن کر آ رہا ہے، جج کھڑا ہو گیا کہ شاید یوں احترام بادشاہوں کا کیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت نے بتایا حاکم ہو یا محکوم ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، جب ملزم کی حیثیت سے سامنے آئے پھر ملزم کی نگاہ سے اس کو دیکھو، بادشاہ کی نگاہ سے مت دیکھو۔ مدینے کا جج نہیں اٹھا، اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے سلام کیا تو جج نے کہا عباس کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ فاروق اعظم مدینہ کی عدالت میں مدعی اور مدعی علیہ دونوں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے، کہا عباس دعویٰ پیش کرو، کہا یہ میرا مکان ہے۔ عمر نے اس مکان کا پرنامہ اکھڑوا کر دوسری طرف کیوں لگوا دیا؟ میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا گیا؟ قاضی نے کہا اے عمر جواب دعویٰ پیش کرو۔ فاروق اعظم نے کہا عموم بلوی کے لیے رفع عامہ کے لیے یہ کام میں نے کیا۔ ہاں بارش ہو رہی تھی، پانی زمین پر پڑتا تھا تو سب کے کپڑے خراب ہو رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ پرنامہ دوسری طرف لگا دیا جائے تو لوگوں کے کپڑے تو خراب نہیں ہوں گے۔ میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا، بات مقبول تھی، لیکن حضرت عباس کا اگلا جواب ذرا غور سے سنیے، بڑا ہی عجیب ہے۔ کہا قاضی مدینہ یہ پرنامہ میں نے نصب نہیں کیا تھا، جس وقت میں مکان بنا رہا تھا ہمارا چھت پر پہنچی تھی تو آمنہ کا دور یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ آقا نے کہا چچا عباس مکان بنایا ہے، پرنالہ کس طرف رکھو گے؟ اور میں نے کہا محبوب یہاں پرنالہ رکھنا ہے۔ فرمایا میری رائے ہے کہ اس جگہ پر پرنالہ نصب کرو۔ اس وقت یہ راستہ نہیں تھا، وہ جگہ راہ گزر نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا پرنالہ اسی جگہ پر لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شجاعت کی، فرمایا میں چاہتا ہوں اور پرنالہ بھی ابھی اپنے ہاتھ سے لگا دوں، اس کو لگانا چاہتا ہوں۔ عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میں بیٹھتا ہوں، پھر آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اس پرنالے کو نصب کیجئے۔ حضور تیار ہو گئے، نبوت کا بوجھ عباس کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر جو ہی پاؤں رکھا نبوت کا بوجھ اتنا عباس سے برداشت نہ کر سکے، دونوں ہاتھ زمین پر ٹک گئے، حضور پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا اے چچا عباس، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حسین نبوت کے کندھے پر، حسن نبوت کے کندھے پر، عباس نبوت کے کندھے پر، علی نبوت کے کندھے پر، پوری امت کا بوجھ نبی کے کندھے پر، قربان اس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور نبی کا بوجھ صدیق کے کندھے پر۔ یہ بوجھ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا ہے، ہر ایک نے نہیں کیا۔ فرمایا چچا میرے کندھے پر چڑھ کر نصب کو کر دو۔ عباس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا، میں اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ پرنالہ نصب کیا، اور جب میں پرنالہ لگا چکا تو حضور نے فرمایا عباس دیکھ یہ پرنالہ میں نے اپنے حکم سے لگوایا ہے، اس پرنالے کو یہاں پر رہنے دینا۔ سیدنا عباس نے عدالت میں کہا جو پرنالہ نبی لگوائے تو عمر کون ہوتا ہے اسے اکھاڑنے والا؟
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف 2 گواہ لائے گئے۔ عدالت کا انصاف دیکھیں، قاضی کہتا ہے عباس اس واقعے کا کوئی گواہ۔ 2 آدمی اس وقت مدینے سے سیدنا عباس لے کر آ گئے، گواہوں کو کہا گیا سامنے آئیے، چنانچہ گواہ سامنے آ گئے۔ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کے گواہ ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برنامہ لگوایا تھا۔ سیدنا فاروق کی اپنے لیے تجویز کردہ سزا۔ مدینے کے قاضی نے کہا عمر اب تم اپنی سزا تجویز خود کرو، اس برنامہ اکھاڑنے کی تو نے جرأت کیسے کی؟ فاروق کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، فاروق کا سر نیچے ہو گیا اور کہا قاضی مدینہ میں اپنی سزا آپ کو تجویز کر کے بتاتا ہوں، عباس کو اگر میری سزا منظور ہو تو ورنہ جو سزا آپ تجویز کریں گے میں قبول کرتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا سزا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خود برنامہ کو اکھاڑتا ہوں، اسی جگہ پر جا کر لگا دیتا ہوں، پورے مدینے میں اعلان کرتا ہوں، مدینے کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، پھر میں خود گھر بناؤں گا، عباس کو اپنے کندھے پر کھڑا کروں گا، اپنے ہاتھوں سے برنامہ نصب کرتا ہوں اور دنیا کو بتاتا ہوں کہ جو برنامہ پیغمبر علیہ السلام نے لگایا تھا، عمر کو اس برنامے کو اکھاڑنے کی جرأت نہیں تھی، یہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، آقا تو عباس مجھ سے راضی ہے؟ حضرت عباس نے کہا بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ مجھے منظور ہے۔ قاضی وقت کہتا ہے ابھی عدالت کے وقت یہ کام ہونا چاہیے اور مجھے اس کی اطلاع ملنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ میں منادی، عدالت لگ گئی ہے، عمر ابن خطاب عدالت سے باہر نکلتے ہیں، پورے مدینے میں آواز لگا رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، اور مدینے والوں عباس کے مکان کے قریب آ جاؤ، عباس کے گھر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے اہل مدینہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، عباس گھر مناتے ہیں، برنامہ اکھاڑ کے لیے آتے ہیں، حضرت عمر آ کر نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عباس کو اپنے کندھے پر بٹھاتے ہیں، عمر نیچے کھڑا ہے، عباس کندھے پر ہے، برنامہ نصب کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کے لفظوں میں آتا ہے دنیا دیکھ رہی تھی کہ حضرت عباس عمر کے کندھے پر کھڑے ہیں، برنامہ نصب کر رہے ہیں، سخت گرمی، سخت دھوپ اور دوپہر کی دھوپ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پسینہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، عباس برنامہ بھی لگا رہا ہے، گارا گرتا ہے سیدنا عمر کے چہرے پر، عمر کی داڑھی پر مٹی اور گارا ہے، عمر کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ کر کہتی ہے عباس عباس عباس، نبی کا چچا اپنی جگہ پر ہو، یہ امیر المومنین ہے، یہ تو 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہے، ملت اسلامیہ کا فرما بردار ہے، دنیا کیا کہے گی کہ بادشاہ اتنا ظلم، یہ لوگ بادشاہ پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اس سے بدلہ لیا گیا، ہمیں حکم دیا کہ ہم برنامہ نصب کرتے ہیں۔ فاروق نے کہا لوگوں رکو، میں اللہ کی زمین پر انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر عدل کا قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے کو انصاف سے بھرنے کے لیے آیا ہوں، میں نا انصافی نہیں کرتا۔ برنامہ نصب کیا گیا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ وہ شخص جس کی زبان پر قرآن اترتا تھا، جس کی زبان پر وحی کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو شخص 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے، 1036 شہر جس آدمی نے فتح کیے تھے، آج وہ نیچے کھڑا ہے، گارا اس کے چہرے پر ہے، پانی اس کے منہ پر پڑ رہا ہے، اور لوگوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف جب
جو آنے والے وقت پر تیرے اوپر تبرک کریں گے